جو خلاق ہے، جس کی ذات جل جلالہ، جس کی شان اما نوازہ و عظم شان۔ حضرت گرامی، جو ایت مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا موضوع کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور صرف اسی ایک سچے خدا کے لائق عبادت کرنے کے متعلق بیان کروایا گیا کہ ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، پھر تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بنا۔ حضرت گرامی، یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ اللہ پاک ہے، وہ سچا خدا ہے اور حقیقی پروردگار وہی ہے جس نے تم کو بھی پیدا فرمایا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر اتنا نہیں صرف، اور آگے کرم پہ کرم کرتا گیا اور احسان پر احسان کرتا گیا کہ وہی خدا جس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، طرح طرح کی نعمتوں سے، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی نے بارش برسائی، پھر اسی نے زمین سے پھل پھول سبزیاں پودے اور طرح طرح کے اتنا کچھ کس کے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کر دیا تاکہ تم زمین پر چلو، یہاں پر ٹھہرو، یہاں پر رہائش اختیار کرو، پھرو اور پھل پھول پودوں سے توانائی حاصل کرو۔ ایون کہ رب کائنات نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بھی بنایا اور پھر تمہیں زندگی بھی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد تمہیں اس زندگی گزارنے کے اسباب بھی تمہارے لیے پیدا کر دیے، تمہیں اس زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ تو پھر بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ تمہیں عطا کرے، جو یہ سب کچھ تمہیں عطا کرے؟ اور بالکل نہیں، اور اس میں نہیں، ہرگز کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، صرف وہی سچا خدا اور قدرت والا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور حضرت گرامی یہاں پر غور فرمائیے کہ اتنے پیارے اور سمپل سادہ الفاظ میں ہمیں مسئلہ توحید کا سمجھایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچاننا مشکل نہیں، اس کو سمجھنا مشکل نہیں، بلکہ اگر بندہ اپنے وجود پر ہی توجہ کرے، اس پر ہی غور و فکر کر لے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان مل جائے گی، اس کی پہچان مل جائے گی۔ اگر بندہ، اور دیکھیں کہ اگر بندہ اپنے ارد گرد کائنات کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو رب تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ زمین کیسی قدرتوں والے رب کائنات نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیکھیں نہ تو زیادہ نرم بنایا اور نہ ہی اس کو سخت بنایا، اور نہ ہی اس کو گرم بنایا اور نہ ہی اس کو سخت بنایا، اور نہ ہی اس کو دیوار کی طرح بنا دیا۔ دیکھیں نا، اگر زمین جو سی ہے ایک گارے کی طرح نرم ہوتی تو یہاں پر ٹھہرنا مشکل تھا، اسی طرح اگر یہ زمین پہاڑوں کی طرح اور لوہے کی طرح سخت ترین بنا دی جاتی تو پھر بھی اس پر رہنا دشوار تھا، مشکل تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو گرم بھی نہیں بنایا، نہیں تو گرمائش کی وجہ سے ہم مر جاتے، اور نہ ہی اس کو ٹھنڈا بنایا، اور اگر ٹھنڈا ہوتا تو پھر ہم ٹھنڈ کے ہی فنا ہو جاتے۔ اور پھر دیکھیے زمین کو کیسا بنایا، بچھونے کی طرح بنایا، زمین کو بچھونے کی طرح بنایا، اور اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی تو پھر بھی یہاں پر رہنا مشکل تھا۔ اور پھر دیکھیے زمین کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا اور جنوب کی جانب سے نیچا بنایا۔ آپ دیکھیں نا کہ بارش ہوتی ہے، یہ بارش جب ہوتی ہے تو کس طرح اس کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کری کہ اس کی ڈہلوان ایک طرف بنا دی جنوب کی طرف کی، کس طرح حکمت کے ساتھ پانی جب برستا ہے، اور اگر یہ اس طرح نہ ہوتا، اگر پانی اس طرح
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکمت اس کے اندر پیدا کی اور اس کو ایک طرف سے رہنمان بنایا اور پانی کس طریقے سے چل کر سمندروں کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی زمین کے اندر اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جذب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جذب کرنے کی زمین ہر چیز کو اپنے اندر جذب، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب جانور مرتا ہے تو اس کی کس طرح اسمیل، اس کی جو بدبو ہے کس طرح پھیلتی ہے، لیکن چند دن بعد وہ زمین کی اس کے بیکٹیریا جو سے وہ زمین کے اس مردہ جسم کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر چند دن بعد اس کی بدبو جو سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اندازہ لگائیں گے جذب کرنے کی زمین کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو آپ اندازہ لگائیں آپ بتا کہ کتنے جانور مرے، اور ابھی بھی ہزاروں کتنے مرتے ہیں، اور کتنی اس کی سمیل پھیلتی اور کتنا اس پر یہاں پر رہنا دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی زمین کو کتنی حکمتیں اور کتنی نعمتوں سے نوازا، اور اگر ہم تصور کرتے ہیں تو یقین مانیے ہم حیران ہی رہ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس میں حکمتیں پیدا کی۔ اور یہ تو صرف زمین کی بات ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا۔ اور حضرت گرامی اگر ہم غور کریں تو ہم حیران بھی ہیں، حیران کی تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ ہم جتنا اس پہ غور و فکر کرتے رہتے جائیں گے اتنا ہی ہم حیران و پریشان ہوتے رہ جائیں گے، یعنی کہ ہماری حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ارد گرد دیکھتے بھی ہیں۔ سب نعمتیں خالق کائنات پروردگار اور یہ کائنات کا ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک سچا خدا حقیقت میں عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں نا ایک غیر مسلم آ کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے وجود کا کوئی گواہی دے، کوئی دلیل دے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی شاید اس وقت شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے، اب وہاں بیٹھے تو آپ نے کہا کہ یہ شہتوت کا درخت ہی رب تعالیٰ کے ہونے کا یہ دلیل ہے، تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شہتوت کا درخت یہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ شہتوت کا درخت، اس کا اگر پتا گرد کھائے تو اس سے مشک پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہی پتا بکری کھائے تو دودھ، اور اگر یہی پتا ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم بنتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی ہستی ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں میں تبدیل فرما دیتا ہے، جو ایک ہی پتا ہے، ایک ہی اس کی طبیعت ہے، ایک ہی اس کی نیچر ہے، لیکن مٹیریل ایک ہے، لیکن اس کو جیسے جیسے جو جانور کھاتا جاتا ہے اگر جانور تبدیل کرتے جائیں تو اس کے بدلے کی شکلیں بھی وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو ایک ہی پتے سے کبھی مشک، کبھی دودھ اور کبھی ریشم بنا دیتی ہے؟ تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی وہ ذات ہے، یہ وہی ذات ہے جو اس ایک پتے سے مشک اور اس ایک پتے سے دودھ اور اس ایک پتے سے ریشم بنا دیتی ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ اب وہ مسلم جو آیا، آپ کی جب اس گفتگو کو سنا، اس جواب کو، اس دلیل کو سنا تو فوراً پکار اٹھا کے حضور پھر آپ یوں کریں کہ مجھے بھی وہ خالق کائنات کا کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان کرو، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی، آپ کو اصلاح عطا فرمائی، آپ بڑے عقل مند تھے، اور جو لوگ اپنی بے رغبتی اور اپنی بے علمی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، جن کا کہنا تھا کہ یہ دنیا جو ہے خود ہی بن گئی اور خود ہی چل رہی ہے، تو آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل پیش کیے کہ یہ لوگ ان کا یہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے آپس میں یہ لوگوں نے اس کو دہریے کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو اللہ کے نہ ہونے کا وجود کا انکار کر دیا، انہوں نے آپس میں سازشیں کی، پلاننگ بنائی کہ کیوں نہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ آپ مسجد میں اکیلے تھے، تو یہ نان مسلم جو لوگ انکار کرتے تھے اللہ کے وجود کا دہریے، انہوں نے پلاننگ کر کے یہ تلواریں لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ بڑے پرسکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا کہ یار تم آئے تو مجھے شہید کرنے کے نیت سے ہو، تو تم مجھے نا میرے ایک سوال ایک سوچ میں کہ تم میرے اس سوال کا جواب دے دو، تو پھر جو تمہارا دل ہوگا وہ کر لینا۔ اب وہ جو سے آئے تھے قتل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جی آپ
آپ کون سی سوچ میں بتائیں تو آپ کہنے لگیں کہ میں اس سوچ میں ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان پڑا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، نہ ہی اس کو کوئی چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، لیکن وہ کشتی جو سے مسلسل جو سی سمندر کی لہریں ہیں، طوفانی لہریں ان کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف چلی جا رہی ہے اور جہاں پر اس نے رکنا ہے وہاں پر رک رہی ہے اور جہاں پر اس نے چلنا ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جو سے داعی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا بھی کوئی بندہ دانشور بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی کشتی اور بغیر اس کو کوئی چلانے والا، بغیر اس کو حفاظت کرنے والا وہ خود ہی چلتی جائے اور جہاں پر اس نے رکنا وہاں پر رکتی جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اگر نہیں ہو سکتا تو مجھے بتاؤ کہ ایک چھوٹی سی کشتی جو بغیر چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، تو مجھے بتاؤ یہ ساری دنیا، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و ستارے، یہ سورج، یہ سب کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے اور وقت پر دن آتا ہے، تو مجھے بتاؤ اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات یہ کیسے چل سکتی ہے؟ تم کشتی کی بات کرتے ہو۔ اب وہ جب سے آئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے سے، اب جب وہ دیکھتے ہیں اور جواب سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ خالق کائنات اس دنیا کو چلا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی یوں کرے کہ ان کا کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی مسلمان سب کے ساتھ جو قتل کرنے آئے تھے اور یہاں پر دین کی نورانیت لے کر واپس لوٹ کر حضرت اکرامی کس طرح۔ اور اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے الٹ یعنی کہ بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، بس جو ذات تمہاری خواہشات کے اوپر پہلا دے کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اس کو تو خالق کائنات کہتے ہیں، اسی کو تو خالق کائنات کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نان مسلم جو دہریہ تھا وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے نوجوان ذرا بتا کہ تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ اب وہ نوجوان کہتا جی میں نے سفر کیا، تو کہا کہ اس سفر میں کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں ایک بڑا خوفناک بڑا ایک مشکل جو حادثہ پیش آیا ہو جو تمہاری زندگی کا یادگار ہو؟ تو وہ اب تحقیق ہوتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا، اب وہ کہتا ہے کہ جی ہاں حضور مجھے وہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا سمندر کا کہ راستے میں ایک تیز طوفانی ہوا چلی جس نے ہماری کشتی کو توڑ کے رکھ دیا، اس کے پردے کر دیے اور جو ہمارا اللہ تھا جو کشتی چلانے والا تھا وہ بھی ڈوب کر مر گیا۔ اب میں وہاں پر بے سہارا، تو میں نے بڑی مشکل سے نا ایک تختی کا ٹوٹا ہوا تختہ پکڑ لیا، اس کو زور سے پکڑ لیا اور اس کے سہارے پر نا میں سفر کرنے لگا۔ پھر آخر کیا ہوا کہ ایک اور موجیں آئی سمندر کی، اس نے میرے ہاتھ سے وہ تختہ بھی چھین لیا۔ اب میں وہاں پر بڑے سمندر کے اندر بے سہارا بے بس اور سمندر کی لہروں پر سفر کر رہا ہوں اور میں وہاں پر بس اب موت کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ موجوں نے مجھے ایک کنارے پر پھینک دیا، یعنی کہ میری جان بچ گئی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں تب کشتی کا سہارا تھا، تمہیں وہ تمہارا جو اعتماد تھا وہ ملاح پر تھا، وہ کشتی چلانے والے پر اعتماد کر کے کہ میں ان کے ذریعے اپنا سمندری سفر طے کر کے پار چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ ایک طوفان آیا تو وہ تختی تو ٹوٹ گئی، پھر تمہیں ایک تختے کا سہارا ہوا اور تم تختے کے ذریعے سفر کرنے لگے، لیکن وہ تختہ بھی تو ٹوٹ گیا تھا نا، وہ تختہ بھی تم سے چھوٹ گیا، تم تو بے سہارا ہو گئے، بالکل بے بس ہو گئے۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ اس وقت کیا تمہیں کوئی امید تھی؟ وہاں پر تمہاری ساری امیدیں ختم ہو گئی، لیکن جب تم بے بس ہو گئے تو وہاں پر تمہیں کوئی امید خیال آ رہی تھی، تمہیں کوئی تمہاری توجہ کس طرف جا رہی تھی؟ تو وہ داعیہ کہتا کہ ہاں حضور مجھے تب امید تھی، مجھے میری توجہ ایک طرف جا رہی تھی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس وقت تو کوئی سہارا موجود ہی نہیں تھا، تو اس وقت تمہیں
پر اعتماد آنے لگا، کس کی خواہش کرنے لگے، کس کی امید ہونے لگی، کس پر تمہارا سہارا ہونے لگا، اب وہ شخص خاموش ہو گئے۔ اب وہ شخص تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی وہاں پر فرمانے لگے، تمہارا اس خوفناک حالت میں بھی، تیرے نہ ہوتے بھی، تیرتے نہ ہوتے بھی تمہیں کوئی سہارا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن اس بے بسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں، بے سہاری کے عالم میں جن تمہیں ایک امید بندی ہوئی تھی اور تم اس ہستی پر بھروسہ تھا اور اس ہستی کی طرف تمہاری توجہ تھی، وہ جو ہستی تھی، جو امید تھی، جو تیری خواہش تھی، اسی کا نام خالق کائنات پروردگار ہے، کہ جو تمہاری مشکلات کے اندر، تمہارے دکھوں کے اندر تمہیں امید نظر آتی ہے، اسی کا تو نام خالق کائنات ہے۔ اب وہ جو فضالیہ تھا، جو نان مسلم تھا، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، اب وہ بے اختیار ہو کر پکارنے لگا کہ حضور، اچھا جو مشکلوں کے اندر کام آتا ہے، جو بے بسی کے عالم، جو ٹھکرائے ہوں کے عالم میں جو ہمارے کام آتا ہے، اگر وہ رب ذوالجلال کی کائنات کی ذات ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اللہ حضرت گرامی، اس دنیا کا ذرہ زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ جو ہمارے کائنات کے اندر ارد گرد جو ہر چیز یہ بنی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہونے کا یہ ثبوت دے رہی ہے۔ اور اب ہم نے سوچنا کیا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بادلوں کا انتظام بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بارش، پھل، پودے، سبزیاں، یہ دیگر کائنات کی تخلیق کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے۔ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات کی تخلیق کی۔ اور پھر آواز آتی ہے کہ اے بندے، تو بتا تیرا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر تیرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر دیکھیے تو ایک آواز آتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض جن و انس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر سوچیں کہ ساری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہم کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب ذرا غور کریں کہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی، ہمیں فائدہ دیتی ہے؟ جی ہاں دیتی ہے۔ آسمان ہمارے لیے بنائے گئے، فائدہ دیتے ہیں؟ جی ہاں دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اسی طرح ہوا ہے، بادل ہے، پانی ہے، بارش ہے، دیگر کتنی چیزیں ہیں، ان کا مقصد بنایا گیا، اور یہ کیا اپنے مقصد کے اندر مصروف ہیں، اپنا مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارا جو مقصد ہے، کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اور ذرا بتائیں، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں اطاعت کے لیے بنایا گیا کہ ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں؟ ہمیں نمازیں پڑھنے کے لیے کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے فرما بردار بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں و قربا کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ ہم نیک کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے اندر جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ ان مقاصد کے لیے بنائے گئے، پیدا کیے گئے، کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ ذات دیکھیے، دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ کیا بندہ بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے؟ حضرت گرامی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کی خاص کام دینے کے لیے کسی سفر کے لیے بھیجے اور تم وہاں پر جب سفر کے لیے جاؤ تم دوسرے ادھر ادھر کے کام کر کے آ جاؤ، لیکن بادشاہ نے جو تمہیں خاص کام کہا تھا وہ تم کام کر کے ہی نہ آؤ، تو تم مجھے بتاؤ کہ بادشاہ تم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اب ہرگز کہ وہ اللہ جو بادشاہ ہے وہ ناراض ہی ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اے بندے، تو دنیا کے ادھر ادھر کے کام بھلا کرے یا نہ کرے، لیکن یاد رکھنا جو تجھے جس مقصد کے لیے، جس ایک کام کے لیے مخصوص کر کے بنایا گیا ہے، اگر تم اس کام کو بھی بھول گیا تو تیرے دیگر کام کس کام کے لیے؟ تمہارے دیگر کام کس کام کے لیے؟ مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت ہی پیاری مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا جو مقصد ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو اس کو ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا دیوانہ اس کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر جوتے کو پاؤں کے اوپر پہننے کی بجائے سر کے اوپر رکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ دیوانہ۔
اسی طرح اگر ٹوپی کو سر کے اوپر پہننے کی بجائے پاؤں کے اندر پہن لے تو کیا کہیں گے؟ دیوانہ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اگر وہ اپنا مقصد ہی پورا نہ کرے تو ہمارے معنوں میں وہ بیکار ہوتی ہے، وہ فضول ہوتی ہے۔ ذرا سوچو نا کہ اگر غریب ہمارے لڑکی اگر وہ ہمیں وقت ہی نہ بتائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بکری بھینس اگر دودھ ہی نہ دے، اپنا مقصد ہی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اگر یہ اپنے اس مقصد کے برخلاف چلے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دیوانہ اور بیکار۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، اگر ہم نے اپنا مقصد حیات ہی پورا نہ کیا، اگر ہم نے اپنا مقصد حیات ہی نہ پورا کیا تو ذرا بتاؤ ہم اس کے جا کے کیا جواب دیں؟ رب خالق کائنات کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو تمام کمالات چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ساری عزتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ حضرت گرامی ذرا سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا گیا کہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خلاصہ ہے، فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے ذرا بتا تیرے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ذرا تو بتا تو دنیا میں جا کر کس کا طلبگار تھا؟ تو دنیا کا طلبگار تھا یا میرا طلبگار تھا؟ حضرت گرامی ذرا سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے شکر گزاری کی، ہماری عبادات کی، ہماری تلاوتوں کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے حجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ حضرت گرامی یاد رکھیے وہ مالک کائنات ہے، پروردگار ہے، تو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ہمارا حق ہے کہ ہم بندہ ہونے کے لیے کوئی اس کی عبادت کریں، دل و جان سے